سب سے پہلے تو اس رب کا شکر ہے، میرے اللہ کا شکر ہے، اور اس کے بعد پھر تمام لوگوں کا شکر ہے جن لوگوں نے میرے بہنوئی کے لیے دعائیں کیں، اور ان کی دعاؤں سے اللہ کا شکر ہے کہ میرے بہنوئی کی طبیعت اب بہتر ہونے لگی ہے اور بہت بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور آپ سب کا بے حد شکریہ۔ تو یہاں پر یہ بہت ہی ایک پیاری سی بات مجھے یاد آئی کہ ماں باپ کی دعائیں جو ہوتی ہیں نا، وہ تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہیں، جو اپنے بچوں کے حق میں ہر وقت ہر پل تسبیح کے دانوں کی طرح چلتی رہتی ہیں۔ تو اللہ پاک یہ دعا مانگنے والے ہاتھ جو ہیں نا، انہیں سلامت رکھے۔ اچھا، کیونکہ میرے بھی والدین نہیں ہیں اور میرے جو بہنوئی ہیں ان کے بھی والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، تو مجھے بعض اوقات بہت زیادہ احساس ہوتا ہے کہ واقعی جن کے والدین نہیں ہوتے ان کے لیے پھر دعا مانگنے والے بھی نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ والدین ہی جو ہوتے ہیں وہ سچے دل سے اپنے بچوں کے لیے ہر پل دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں ان سے زیادہ اپنے بچوں کا خیر خواہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو جب حضرت موسیٰ بھی جب گئے تھے، جب اللہ سے ان کی ملاقات ہوتی تھی اور وہ جاتے تھے، تو ایک دفعہ ان کو یہ وحی آئی کہ موسیٰ اب سنبھل کے آنا، کیونکہ اب تمہاری ماں نہیں ہے جو تمہارے پیچھے تمہارے لیے دعائیں کرتی تھی۔ تو ایسے ہی ہوتے ہیں والدین، اور والدین کی خدمت سے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ جنت کا دروازہ ہے۔ تو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ اولاد جو اپنے والدین کی زندگی میں ہی وہ دروازہ ڈھونڈ لیتے ہیں، پا لیتے ہیں، جنت کے دروازے میں داخل ہو جاتے ہیں اپنے والدین کی خدمت کر کے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، اور جن کے ماں باپ حیات ہیں واقعی انہیں چاہیے کہ وہ دن رات ان کی خدمت کریں، کیونکہ اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں، والدین سے بڑھ کے۔ اور بس یہی لگتا ہے ہمیں کہ جب ہماری عمر ہوتی چلی جاتی ہے، ہم بھی بڑے ہو جاتے ہیں، بچپنے سے نکل کے بڑکپن میں آ جاتے ہیں، تو احساس ہونے لگتا ہے کہ والدین واقعی ہر چیز کے بارے میں صحیح کہا کرتے تھے۔ اگر ہمیں کسی چیز سے روکتے تھے تو وہ واقعی ہمارے لیے وہ چیز ہمارے حق میں، ہمارے فیور میں نہیں ہوتی ہے۔ اگر کسی چیز کو کرنے کو کہتے ہیں، ہمارا دل نہیں بھی چاہتا اور ہم لوگ اپنے اس عمر میں کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز نہیں کرنی، لیکن بعد میں جا کے احساس ہوتا ہے کہ والدین کا فیصلہ ہی صحیح فیصلہ ہوتا ہے، وہی ہمیں صحیح راہ دکھاتے، وہی ہمارے پہلے استاد ہوتے ہیں۔ ماں کی گود کو کہا جاتا ہے پہلی درس گاہ ہوتی ہے، اور جب کوئی درس گاہ بھی نہیں بنی تھی تو ماں کی گود جو ہے نا وہ پہلی درس گاہ ہوتی ہے، جہاں سے بچہ جو ہے وہ اپنی تربیت لیتا ہے، اس کی ماں اسے سکھاتی ہے۔ اور والد کا رول تو بہت ہی اہم ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے سرد و گرم جھیلتے ہیں، دنیا میں نکلتے ہیں، باہر جاتے ہیں، اور اپنے بچوں کی ساری خواہشات کو پوری کرنے کے لیے ہر پل ہر دم کوشاں رہتے ہیں کہ بس ان کے بچے کی جو ہے نا وہ خواہش پوری ہو جائے۔ خواہش کیا، خواہشات ہوتی ہیں بچوں کی، اور وہ انہیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کہاں سے پوری ہوں گی، بس وہ اپنے والدین سے کہہ دیتے ہیں اور بے فکر ہو جاتے ہیں کہ بس اب ان کے جو والدین ہیں، ان کے جو بابا ہیں، ماں ہیں، وہ ان کی یہ خواہش کو پوری کر دیں گے، وہ خواہش چاہے جتنی بھی بڑی ہو۔ تو بس یہی ہے دنیا، اور جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ واقعی ہمارے والدین نے ہمارے لیے کتنا کچھ کیا، کتنا اسٹرگل کیا۔ بس یہ باتیں پہلے نہیں سمجھ آتی ہیں، وقت کے ساتھ سب کچھ سمجھ آتا ہے۔ تو یہاں پر بس میں یہ بات اسی لیے کر رہی تھی کہ میرے بہنوئی بیمار تھے، پچھلے دنوں بہت زیادہ بیمار تھے، اور میں نے یہی کہا تھا کہ سب لوگ دعائیں کریں۔ دعائیں بالکل ابھی بھی چاہیے، انہیں ہر وقت دعائیں چاہیے، اور کس کو دعا نہیں چاہیے، وہ تو پھر بیمار ہیں۔ تو بس رب کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ اچھی ہو رہی ہے، بہت امپروومنٹ ہو رہی ہے۔ تو میں اسی لیے اپنے ولاگ میں بتا رہی ہوں کہ اسی ولاگ میں میں نے اپیل کی تھی دعاؤں کی کہ دعا کریں، کیونکہ وہ بہت زیادہ جو مومنٹ تھا نا، بہت کروشل مومنٹ تھا ہم سب کے لیے،
ख़ास طور پہ جو ان کی بیوی ہیں، میری بڑی بہن اور بچے، تو اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت یاب کرے، مکمل صحت دے دے انہیں، تاکہ وہ پہلے کی طرح ہو جائیں، اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ وہ اسی طرح سے زندگی گزارے جیسے پہلے تھے۔ آمین۔ تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں سے ابھی بھی دعاؤں کی اپیل ہے کہ پلیز پلیز ان کے لیے دعا کریں کہ میرے بہنوئی جلد از جلد پہلے کی طرح ہو جائیں۔ تو یہاں پر یہ ڈیلی کے کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں، کوکنگ تو روز ہی ہوتی ہے، روز ہی ریسیپی وغیرہ کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو آج میں یہی باتیں کرنے لگ گئی تھی والدین کے اوپر کہ جب ہمیں احساس ہوتا ہے، والدین سر پہ نہیں ہوتے، تو اس وقت زیادہ ہی احساس ہوتا ہے، کیونکہ میری بھی والدین نہیں ہیں، تو مجھے بھی اس بات کا ہر وقت بہت احساس ہوتا ہے کہ واقعی جب والدین نہیں ہوتے ہیں تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والی ماں بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو والدین بہت عظیم ہستی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دیا والدین، پیرنٹس، اور بچوں کو بھی چاہیے کہ ہم ان کا بھی خیال کریں۔ والدین تو کرتے ہی ہیں، بس بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، اور جب بھی موقع ملے وہ ان کی خدمت کریں۔ تو بس جناب، یہاں پر میں گھر کے لیے کھانا بنا چکی تھی، اور میں نے پرونز بنائے تھے، جو کہ میں ریسیپی آج میں نہیں دے رہی۔ اور میری بھانجی، کیونکہ میری بہن بھی جا چکی ہیں دبئی، اور میری بڑی بھانجی بھی چلی گئی ہیں جو کہ ڈاکٹر ہیں، تو وہ بھی وہاں چلی گئی ہیں۔ اب میری صرف چھوٹی بھانجی یہاں رہ گئی ہے، تو بس اس نے ہی نا، ویسے تو میں پہلے بھی ساتھ تھی، لیکن میں گھر چلی گئی تھی 2 دن کے لیے، تو پھر میری بھانجی کی کال آ گئی کہ آپ آ جائیں۔ اور جب میں 2 دن نہیں تھی تو میری چھوٹی سسٹر جو ہیں وہ تھیں، تو ہم پھر بہنیں ایک دوسرے کی اسی طرح سے ہیلپ کر رہے ہیں کہ جب میری بڑی سسٹر باہر گئی ہوئی ہیں اور ان کی ضرورت وہاں پر اس وقت بہت زیادہ ہے، تو وہ تو چلی گئی ہیں، تو یہاں پر بس میری چھوٹی بھانجی تھی، تو بس کال آئی تو میں بھی بس گھر میں جلدی جلدی میں نے کھانا بنایا، اور گھر میں کھانا رکھا، میں نے اگلے دن کے لیے بھی بنا دیا، اور آ گئی میں اپنی سسٹر کے گھر۔ تو 2 دن بعد آئی تھی، تو سب سے پہلے میں نے تو یہ شروع ہی کیا نا، بسم اللہ جو ہوتی ہے ہم لوگوں کی کچن سے ہی ہوتی ہے۔ تو صبح کا ہی ٹائم تھا، تو میں نے کہا کہ چلو ابھی تو سدرا بھی سو رہی ہے، کیونکہ وہ پھر رات بھر اسٹڈی کرتی ہیں، پیپرز ہو رہے ہیں ان کے میڈیکل کے، تو ذرا لیٹ ہی اٹھتی ہیں، تو میں نے کہا چلو جب تک میں کچن کی بھی صفائی کر دوں، ادھر ادھر تھوڑا سا پھیلا ہوا گھر تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی پھیلا ہوا کرنے والے کون لوگ ہیں، کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر۔ تو بس میں نے کہا کہ پہلے میں کچن صاف کر لوں، ناشتہ تو میں بعد میں بناؤں گی، کہ جب سدرا اٹھ جائے گی تو پھر ساتھ ہی ناشتہ کر لوں گی۔ یہی سوچ کر میں نے پھر جلدی جلدی سے نا صفائی شروع کر دی۔ حقیقت کا ادراک جب ہوتا ہے نا کہ پتہ یہ چلا کہ گھر والوں سے ہی گھر کی رونق ہوتی ہے۔ آپ اپنے گھر کو کتنا ہی ڈیکوریٹ کر لیں، مہنگے سے مہنگے فریمز لگا لیں، ڈیکوریشن پیسز لگا لیں، گھر کو سجا دیں، صوفے لگا دیں، کارپٹ بچھا دیں، لیکن جو رونق گھر کے لوگوں سے ہے نا، وہ ان چیزوں سے نہیں ہے۔ اس چیز کے بنا پتہ چلتا ہے اس وقت جب گھر میں لوگ نہیں ہوتے، تو یہی گھر جو ہے نا اتنا چہکتا مہکتا رہتا تھا۔ جب ہم لوگ آتے تھے تو یہاں پر اتنا بچے فن کرتے تھے، سارے بچے مل کے، میرے بھی بچے آ جاتے تھے، چھوٹی بہن کے بھی آ جاتے تھے، تو سب مل کے اتنا فن کرتے تھے، یہاں پر ہر وقت نا ایک چہکار سی ہوتی تھی۔ لیکن ابھی جو ہے یہ گھر بالکل ویران ہو رہا ہے، کیونکہ گھر والے ہی اس گھر میں نہیں ہیں، اور اس وقت تو صرف واقعی میں تھی اور میری بھانجی ہیں، تو گھر ویسے ہی اتنا سونا ہو رہا تھا، تو مجھے اس وقت بہت احساس ہو رہا تھا کہ ہم لوگ گھر بنا لیتے ہیں، ان کو اتنا سجاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن لوگوں کی اہمیت پھر اپنی جگہ ہے۔ لوگ ہیں تو گھر ہیں، رونقیں ہیں، اور اس دنیا کی ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں لوگوں سے۔ لوگ ہی نہیں ہیں تو پھر ہم اتنے بڑے بڑے گھر بنا کے، اتنے گھر سجا کر کیا کریں گے؟ ان پتھر کی دیواروں میں بیٹھ کر ہم کیا کریں گے؟ تو بس لوگوں کی اہمیت ہر جگہ ہی نظر آتی ہے، جب ہم جس بھی
ایک اس میں چلے جاتے ہیں نا، اسے کیا کہتے ہیں کہ اس وقت میں میرے گھر میں میرے بہنوئی بیمار ہیں، تو اس وقت ہمارے گھر کا ماحول کافی اداس ہو رہا ہے، کافی سب کے سبھی جو ہیں اس چیز میں انوالو ہیں، ہم سارے بھائی بہن یا ان کے بھی بھائی بہن، تو ہم سب کے گھروں میں نا ایک طرح کی اسی طرح سے اداسی اتری ہوئی ہے، اور مطلب ہر چیز میں اتنا دل تو نہیں لگ رہا کہ جو پہلے والی رونقیں تھیں وہ بھی نہیں ہیں، بس ایک خاموشی سی ہے۔ تو اس وقت بہت احساس ہوتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو صحت ہمیں دی ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کے سہارے ہم اپنی زندگی میں اپنے بال بچوں کے ساتھ یا بچے اپنے والدین کے ساتھ یا ماں باپ بھائی بہن پورے خاندان جو ہے وہ مل جل کر رہتے ہیں، لیکن اس میں سے ایک فرد بھی اگر بیمار ہو جائے تو پوری ہماری جو وہ گھر کی روٹین ہے، جو ہمارے گھر کے معمولات ہیں، وہ سب کے سب ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ خود میں بھی ڈسٹرب ہوں، میرے گھر والے بھی ڈسٹرب ہیں، ظاہر ہے کہ اس وقت میں یہاں ہوں تو میرا گھر بھی تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا ہے، وہاں پر بھی میں نہیں ہوں تو ظاہر بچے وہاں بھی فیل کرتے ہیں، لیکن یہاں پر میری ضرورت اس وقت زیادہ ہے تو اس لیے میں یہاں پر ہوں۔ تو بس یہی ایک بات چیت ہے کہ لوگ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہیں ہماری زندگی میں۔ تو جناب بس گھر کے کام کاج تو چلتے ہی رہتے ہیں، اور جو ان سارے کام کاج میں جو سب سے زیادہ برا کام لگتا ہے نا وہ ہے یہ استری کرنا، جو کہ مجھے بہت ہی زیادہ برا لگتا ہے استری کرنا، اور اللہ کا کرنا دیکھیں کہ سب سے زیادہ استری جو ہے نا وہ مجھے ہی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ گھر میں جو میری بچیاں ہیں وہ استری نہیں کرتی ہیں اور مجھے ہی نا سب کے کپڑے آئرن کرنے پڑتے ہیں، تو یہ ایک جو ہے نا یہ مجھے بہت ہی اس میں غصہ آتا ہے استری کرنا، میرا بس چلے تو میں یوں ہی پہن لوں کپڑے، لیکن ابھی مجھے ذرا جانا تھا باہر، اور باہر بھی ایک کام تھا۔ بس یہی بات ہے نا کہ یہ زندگی کے میلے اور جھمیلے کبھی بھی ختم نہیں ہوتے ہیں، تو زندگی میں کچھ بھی ہو، دکھ ہو سکھ ہو، یہ گھر کے کام کاج ہوں، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ تو اس وقت میں مال آئی تھی کہ مجھے اپنی کوئی چیز میں نے پچھلے دنوں لی تھی موبائل کے لیے، تو وہ ٹھیک نہیں تھا تو میں اسے یہاں پر چینج کرنے آئی تھی، تو میرے ساتھ میری میڈ تھی، ہیلپر تھی، تو میں اس کو ساتھ لے کر آ گئی تھی۔ ایکچولی اکیلے جانا اچھا نہیں لگتا مجھے، تو میں یہاں آ گئی تھی مال میں، تو لگ گئی میری میڈ کو بھوک، تو میں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں چاٹ وغیرہ لے لیتے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ چلیں پارسل کرا لیں، ساتھ اس نے پھر کہا کہ مجھے تو گھر کے لیے جھاڑو بھی چاہیے، تو میں نے کہا چلو جھاڑو بھی لے لیتے ہیں، تو اسی طرح کرتے کرتے ہم چھوٹی موٹی چیزیں بھی گھر کے لیے لے رہے تھے۔ تو یہاں پر چلتے چلتے مال میں ظاہر یہیں سے گزر کے جانا تھا، تو انہی چیزوں کو دیکھتی ہوئی جا رہی تھی اور لوگوں کو دیکھ رہی تھی کہ سب لوگ اپنی دنیا میں مگن ہیں، بچے خوش ہیں، آزاد ہیں اپنی فکروں سے، بلکہ ہر فکر سے آزاد ہیں، کہتے ہیں نا فکر نہ فاقہ عیش کر کاکا، تو یہی بات ہے کہ جن کے سروں پہ والدین ہیں تو بس وہ بچے تو بے فکر ہی ہیں، کیونکہ فکریں اٹھانے کے لیے والدین جو ہیں۔ تو یہاں پر بس یہ میری میڈ جو ہے وہ چلتے چلتے ہر کپڑے کی طرف دکھا رہی تھی کہ یہ بھی دیکھ لیں باجی، یہ بھی دیکھ لیں، اور چپلوں کی دکان پہ رک گئی اور خاص کر مجھے کہنے لگی کہ آپ یہ والی چپل لے لیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے بہت زیادہ اس طرح کی چپلیں نہیں چاہیے ہوتی ہیں، مجھے تھوڑے کمفرٹیبل چاہیے، لیکن اس کی بیچاری کی فرمائش تھی تو میں نے پھر چپلیں پہن کے دکھائی، حالانکہ یہ میرا بھی ایک طرح کا شوق ہے کہ میں مال میں جاتی ہوں اور بس سینڈلز کی دکان میں جا کے نہ صرف سینڈلز پہنتی ہوں اور اس کے بعد باہر نکل جاتی ہوں کہ نہیں مجھے کچھ پسند نہیں آیا۔ تو یہاں بھی بیچاری جو رضیہ ہے نا وہ لگی پڑی ہیں مجھے چپلیں پہنانے میں، اور کہہ رہی ہے کہ باجی یہ بہت کیوٹ لگ رہی ہے، آپ لے لیں یہ والی، پنک والی اس کو زیادہ پسند آ رہی تھی۔ تو چلیں آپ لوگوں سے مشورہ کر لیتی ہوں کہ بلیک لے لوں یا پنک لے لوں، ابھی میں نے لی نہیں ہے، بس وہاں پر دیکھنے کے بعد جو ہے نا میں نے اپنا بس وہی پرانا والا فکرہ دہرایا دکان میں، پہلے تو اچھی خاصی چپلیں پہن لیں اور اس کے بعد پھر میں نے کہہ دیا کہ نہیں جی مجھے کوئی بھی چپل پسند نہیں آئی۔ تو بس اسی طرح چلتے چلتے چیزیں بھی دیکھ رہے تھے، اور رضیہ اپنی بچی کے لیے پرسز وغیرہ دیکھ رہی تھی کہ مجھے اپنی بچی کے لیے پرس لینا ہے، تو اس طرح چلتے چلتے ہم پرس کی دکان پہ بھی رک گئے،
پھر اسے یاد آیا کہ مجھے جو ہے نا کچھ اپنی بیٹی کے لیے جیولری لینی ہے، تو وہاں رک گئے۔ پھر ہم اپنے گھر آ گئے ہیں، اور جو چاٹ میں لے کر آئی تھی وہ بیٹھ گئی، اور ساتھ ہی میری بھانجی بھی اٹھ گئی تھی، تو میں نے اس کے لیے بھی برنچ بنایا، اور پھر ہم دونوں جو ہیں وہ ساتھ ہی برنچ کر رہے تھے۔ تو جناب اس دوران میری بیٹی نے جو ہے نا رات میں میرے لیے اچھا سا ڈنر بھیج دیا۔ اس نے کہا کہ ممی آپ وہاں پر بیٹھی ہیں، تو میرے لیے اور سدرا کے لیے اس نے کباب جیز کا جو ہے وہ ڈنر بھیج دیا۔ تو ہم دونوں نے بڑا اس کو انجوائے کیا، مزے سے کھایا پیا ہم دونوں نے۔ تو بس یہاں پر میرا یہ چھوٹا سا ولاگ آپ لوگوں کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، مجھے اور میری فیملی کو دعاؤں کی سخت ضرورت ہے، اور خاص طور پہ میرے بہنوئی کے لیے دعائیں رکنی نہیں چاہیے۔ پلیز آپ لوگ دعا کرتے رہیں ان کے لیے کہ اللہ کرے وہ صحت یاب ہوں اور واپس اپنی فیملی میں آ جائیں۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔